बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ होगा। अफ़गानिस्तान की ख़बरों में सबसे बड़ी ख़बर यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जानबूझकर पाकिस्तान को पार्टी बनाने की कोशिश कर डाली है। आज कुछ नए ऐलानात हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन के, जिससे बराह रास्त पाकिस्तान मुतासर होगा, जिससे बराह रास्त पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात मुतासर होंगे और ये पब्लिकली सतह के ऊपर होने जा रहा है। ये कौन सी इंटेंशनली साजिश कर रहा है अमेरिका, ये दरअसल इसकी बैकग्राउंड क्या है, इस वीडियो के अंदर ये मामला हम डिस्कस करेंगे। ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान ये कह चुका है कि मौजूदा हालात पाकिस्तान के अफोर्ड नहीं कर सकते कि रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान के अंदर दाखिल हों, और उन रेफ्यूजीज़ को धक्के से पाकिस्तान में 1, 2, 10, 20 दिन के लिए नहीं, कई माह रखने का प्लान रखता है अमेरिका अपनी प्लानिंग के थ्रू। वो चीज़ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करनी है। आपको मैंने बताना है कि पिछले जनवरी 2021 से अब तक कितने रेफ्यूजीज़ 2 ममालिक से वापस अफ़गानिस्तान गए हैं। तो आप हैरान रह जाएंगे कि आटे में नमक के बराबर भी पाकिस्तानी ऐसे नहीं थे जिन्होंने अफ़गान रेफ्यूजीज़ को यहाँ से वापस भेजा हो। दूसरी जानिब ईरान की जानिब से हज़ारों की तादाद में रेफ्यूजीज़, क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ इतनी सख्त थी अपनी आवाम को सेफ़ और सिक्योर करने के लिए, चाहे दुनिया जाए भाड़ में, उन्होंने कहा हमारी जगह सेफ़ रहनी चाहिए। ये चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो एम्बेसी है अफ़गानिस्तान के अंदर, उसने खौफनाक खबर दी है हज़ारा कम्युनिटी से मुतल्लिक। इस वीडियो का अहम तरीन जुज़ ये होगा कि उनका ब्रूटली खौफनाक तरीके से बेदर्दी से कत्ले आम किया गया है गुज़िश्ता चंद दिनों में, और आज़ाद ज़राए सैकड़ों में बता रहे हैं, ये दर्जनों में बता रहे हैं। ये मामला है क्या, किस सूबे के अंदर हुआ है, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ है, इस वीडियो के हम अंदर डिस्कस करेंगे। तो डिटेल्स में जाने से पहले अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन दबा दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन दबाने से ये होगा कि आने वाले वक्त में भी आपको वीडियोस अपडेट्स पहुंचती रहेंगी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपके पास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन की स्टेटमेंट फ्रेश आपके साथ शेयर करता हूँ। ना सिर्फ शेयर करता हूँ, पूरी प्लानिंग है जी जो बाइडन के साथ। उन्होंने प्लानिंग ये की है, एक नया रिफ्यूजी प्लान उन्होंने लॉन्च कर दिया है, पूरा प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया। अच्छा, दोनों को मिक्स नहीं करना आपने। एक 20,000 अफ़गान शहरी वो हैं जो पिछले 19 से 20 सालों के दौरान यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट के लिए अफ़गानिस्तान के अंदर काम कर रहे थे, जिनको इंटरप्रेटर्स कहते हैं, ट्रांसलेटर्स कहते हैं, और इसके अलावा भी कई जासूसी के ऐसे काम थे जो तालिबान के सिलसिले में ये लोग करते थे, जिसकी बिना पर तालिबान ने इनकी शनाख्त कर ली थी, मारने की धमकियां दी थी, और ना सिर्फ धमकियां दी थी, कई जगहों पे तालिबान की स्पेशल फोर्स ने इस तरह के काम किए कि कई अफराद को चुन चुन के मारा गया, और उनको गद्दार कह के तालिबान ने इनकी फुटेजेस शेयर की या उन इंसिडेंट्स को तस्लीम किया। इसमें कुछ ऐसे पायलट्स भी थे जिससे मुतल्लिक मैं आपको बता चुका हूँ कि 11 या 12 पायलट अब तक जाँ बहक किए जा चुके हैं टारगेट की वारदात में, और इन 12 पायलट से मुतल्लिक अमेरिका ने यह श्योरिटी दी थी कि जब हमारा विड्रॉल हो जाएगा तो आप लोगों को भी अमेरिका की शहरियत दी जाएगी। लेकिन वो प्रोसेस इतना स्लो था कि इस प्रोसेस के दौरान ही वो मारे गए। कुछ इंटरप्रेटर्स थे जिनके प्रोसेस इतना लंबा होने की वजह से वो भी मारे गए। उसके अलावा कई एक चीज़ थी, लेकिन मेरे टॉपिक का जो इस वक्त जो मौजू है वो ये है कि ये 20,000 अफराद थे जिनको अमेरिका ने अपनी शहरियत देने का, इमिग्रेशन प्रोग्राम के थ्रू इनको अपनी शहरियत देने का फ़ैसला किया, और जिसकी अभी मैं 3 दिन पहले जब वीडियो शेयर की थी तो एक फैमिलीज़ 214 अफराद के जहाज़ में वर्जीनिया पहुंच गए, वाशिंगटन पहुंच गए, और वहाँ अब उनका प्रोसेस शुरू हो चुका है। और ये 20,000 अफराद को अमेरिका ने हर हाल में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का वादा है, उनके सिर्फ प्रेसिडेंट का वादा नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस चल रहा है 1996 के बाद से 2006 तक भी चला है, 2012 में भी ये चला है
کہ جن لوگوں کے اوپر ٹارگٹ ہٹس ہوئے یا امریکی فوجیوں کی امداد کرتے ہوئے ان کے اوپر حملے ہوئے ان کو ادھر پہنچایا گیا. تو 20,000 افراد کو تو امریکہ نے بھیجنا ہی بھیجنا ہے امیگریشن پروگرام کے تھرو. اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسرا پروگرام امریکی اسٹیٹ آف ڈپارٹمنٹ نے شروع کیا ہے جس کو سیکرٹری آف اسٹیٹ اینتھونی بلنکن اناؤنس کر رہے ہیں کہ یہ پلان جو ہے یہ ریفیوجی سٹیٹس کا پلان ہے اور اس کے اندر شامل افراد جو ہیں وہ ہیں 50,000. ان 50,000 افراد کو امریکی شہریت نہیں ملے گی, وہ ریفیوجی کے سٹیٹس کے ساتھ امریکہ کے اندر موجود ہوں گے اور ان کا سٹیٹس بھی تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. یہ کون سے ہوں گے جی؟ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق یہ نیو پروگرام میں اس میں یہ پریورٹی 2 پروگرام ہے. پھر سن لیجئے گا, وہ پریورٹی 1 پروگرام تھا جس میں 20,000 افراد کو جو امریکیوں کا مدد کر رہے تھے ان کو امریکہ کی شہریت ملنی ہے. یہ پریورٹی 2 پروگرام ہے, اس کو ریفیوجی گروپ کہیں گے. یونائٹڈ اسٹیٹ فنڈ کرے گی, ٹھیک ہے, ان لوگوں کے لیے. اور اس کے اندر کون لوگ ایلیجیبل ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کیسے اس کے ساتھ لگے گا, پاکستان کس طرح افیکٹ ہوگا اس سے. یونائٹڈ نیشنز کے فنڈڈ جو پروگرام چل رہے تھے افغانستان کے, اور ان پروگرامز کے اندر یہ لوگ ملازمت رکھتے تھے, ٹھیک ہے. پروجیکٹس جو یونائٹڈ نیشنز کے تھرو چل رہے تھے ان پروجیکٹ کے اندر یہ لوگ جو ملازمت رکھتے تھے ان سے متعلق یونائٹڈ اسٹیٹ بیسڈ نان گورنمنٹ باڈیز جس طرح NGOs وغیرہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں, ان تمام افراد کو جو بائیڈن کے وعدے کے تحت اب ریفیوجی کے سٹیٹس کے ساتھ امریکہ بھیجنا, اور یہ 50,000 علیحدہ سے ہیں. لیکن ان کا معاملہ بہت ٹیکنیکل ہے, یہ سن لیجئے گا. جو بائیڈن نے اسپیشل پریشر دیا اپنی کانگریس کو اور اپنے پارلیمان کے ممبرز کو, اور ساتھ ساتھ ایک پوری پلاننگ کے ساتھ اس جوائنٹ سیشن کے بعد اس کو اناؤنس کر رہے ہیں سیکرٹری آف اسٹیٹ اینتھونی بلنکن. ان کا کہنا ہے کہ یہ اسپیشل ویزا امیگریشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اس پہ جو اپلائی اسپیشل ویزا امیگریشن میں انٹرپریٹرز ادر ورک فار US گورنمنٹ ان کے لیے تھا, اور یہ ہیں 50,000 NGOs, میڈیا کے ممبران, یعنی امریکہ کے انٹرسٹ کو جو پروجیکٹ کرے وہ میڈیا بھی تو ادھر ہے نا, میں اس وقت ان کے نام نہیں لینا چاہتا, ان کے ممبران, ان کے رپورٹرز, ان کے لیے امریکہ نے یہ پلان تیار کیا ہے دوسرا. اور اس کا براہ راست طور پر پاکستان پر اثر انداز کس طرح ہوگا کہ کسی تیسرے ملک میں ان 50 افراد کو ایز اے ریفیوجی رہنا پڑے گا. کتنے مہینے؟ 12 سے 14 مہینے, یعنی 12 سے یعنی 1 سال سے زائد عرصے تک ان 50,000 افراد کو کسی تیسرے ملک میں رہنا ہوگا. وہ تیسرا ملک کون ہوگا؟ پاکستان نہیں تو اور کون ہوگا؟ ایران نے اپنی سرحد مکمل طور پر بند کر دی ہے, ترکی نے ایران کے ساتھ اپنی سرحد مکمل طور پر بند کر دی ہے, تاجکستان نے مکمل طور پر اپنی سرحد بارڈر کراسنگ سیز کرتے ہوئے, وہ ہیں بھی تو طالبان ہی اس طرف نا, سیز کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر رشین فورسز اور ٹینکس ادھر پہنچا دیے ہیں کہ بارڈر کراسنگ سے کوئی افغان ریفیوجی یا دہشت گرد یا کوئی بھی ایسی پارٹی ہے وہ نہیں داخل ہوگی. تو براہ راست پاکستان متاثر ہوتا ہے, اور پاکستان کس طرح متاثر ہوتا ہے ایسے موقع پر جب ول بھی ختم ہو جائے نا, جب اشرف غنی بیان دے پاکستان مخالف, پاکستان فوج کے مخالف, جب اشرف غنی بیان دے پاکستان کی ایڈمنسٹریشن کے خلاف, جب اشرف غنی جسے کہتے ہیں نا جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو, اشرف غنی احسان فراموشی کی اپنی انتہا پہ پہنچا ہو کہ پاکستان کے اداروں کو ہی الزام دے رہا ہو, پاکستان کی وہ جو نیک نیتی ہے اسی کے اوپر شک کرے, پاکستان کے اندر موجود گروپ سے متعلق کہہ رہا ہو کہ وہ افغانستان کے اندر آ کے لڑتے ہیں, دراصل انڈیا کی زبان بول رہا ہو, اس موقع پر یہ ریفیوجیز کا جو پلان ہے جو 12 سے 14 مہینے کسی اور ملک کے اندر جا کے رہے ہیں, اس کے بعد یہ پروسیس ہوگا. ہونا کیا ہے, یہ افغانستان میں ہوں گے 50,000 افراد, پہلے یہ اپنا ایک اپلیکیشن یونائٹڈ نیشنز کو بھیجیں گے ان کے ہوم آفس میں, ادھر سے ای میل کی کنفرمیشن آئے گی, کنفرمیشن کے بعد ان 50,000 افراد کے اوپر لاگو ہوگا کہ 12 سے 14 مہینے کسی دوسرے ملک کے اندر قیام کریں گے, اور ادھر سے ان کا پروسیس تھرو ای میل چلتا رہے گا. اور یہ ان کی ای میل کی
جو جسے کہتے ہیں لیجیٹیمیسی ہے، جو اتھینٹیکیشن ہے، وہ کیا ہوگا کہ یہ جس ادارے کے اس ادارے کا سب سے سینئر اور بزرگ آدمی جو ہوگا نا، وہ ان کی ای میل کو ویریفائڈ کرے گا، ان کے کیس کو ویریفائڈ کرے گا، اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس کو پروسیس کرے گا۔ اتنی بات آپ کو سمجھ آئی؟ اچھا، پاکستان کس طرح افیکٹ ہے؟ میں آپ سے صرف 1 جنوری سے اب تک کی میں بات کروں تو 1 جنوری سے اب تک ٹوٹل ریفیوجیز جتنے بھی ہیں ان کی تعداد ہے 6,89,425 جو پاکستان اور ایران سے واپس گئے ہیں افغانستان میں۔ پھر ذرا غور سے سنیے گا، 6,89,425 ریفیوجیز کو زبردستی بھیجا گیا ہے افغانستان میں۔ اس میں سے 6,72,491 جو ہے نا وہ ایران نے بھیجے ہیں واپس، کہ چلو نکلو یہاں سے، ہمارے ملک میں کوئی جگہ نہیں ہے اب تمہاری، نکل جاؤ یہاں سے۔ ایران کی یہ پوزیشن ہے، اور پاکستان نے، کیونکہ شاید بھائی چارہ ہمارے اوپر ہی لاگو ہے اور پھر سارا پریشر بھی ہم لوگ لیں، پاکستان نے 6,934، وہاں 6,72,000، یہاں 6,934 ریفیوجی واپس بھیجے ہیں، تو شاید اگلے دن واپس بھی آ گئے ہوں۔ تو یہ سارا پریشر 12 سے 14 ماہ کے لیے مزید ریفیوجیز کا پاکستان پر پڑنے جا رہا ہے۔ ایبسلوٹلی نوٹ کے بعد، اور افغانستان کے شہریوں کی مرضی سے افغانستان کی حکومت ہو، اس کے بعد جب طالبان سے مذاکرات بھی کرا ہے، پاکستان کو اس قربانی کا بکرا بنانے کے لیے بھی اس وقت امریکہ نے جو اسٹریٹجی چلی ہے نا، پاکستان کی عوام اور افغانستان کی عوام کے اندر رنجش پیدا کرنے کے لیے، یہ ایک بہت بڑی چال ہے، جسے میں نے کہا کہ میں آپ کو متنبع کر دوں، آپ کو میں بتا دوں کہ یہ ہونے جا رہا ہے۔ کیا اس حالات میں پاکستان مزید 50,000 ریفیوجیز کو رکھے گا؟ کیونکہ کوئی دنیا کا کوئی ملک سیدھا گولی مار رہا ہے کہ اگر کوئی افغان شہری اندر آ جائے۔ اس موقع پر جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے امریکہ کا، اس نے یہ کام ڈالا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے یہ خبر آپ کے ساتھ صحیح پہنچائی ہے، تو پلیز اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، کامنٹس میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا، تاکہ جو میں نے ریسرچ بیسڈ ویڈیو بنائی ہے کہ مجھے معلوم ہو سکے کہ ہاں یہ محنت سوارت ہوئی ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔